أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورۃ النساء کی آیت بآیت ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ النساء کی آیات مبارکہ نمبر 17 اور 18 کے ترجمہ و تفسیر کو سمجھیں گے۔ تو وہ ٹاپکس جو آج ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہیں نمبر 1 سورۃ النساء کی آیات مبارکہ نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ، نمبر 2 ان آیات مبارکہ کا ربط آیات، نمبر 3 ان آیات مبارکہ کے تفسیری مضامین۔ تو سب سے پہلے سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 17 کے ترجمے کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں، ثم یتوبون من قریب پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَئِکَ یتوب اللہ علیہم، تو یہی ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے الفاظ کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا لفظ انما کا مطلب ہے یقیناً، التوبۃ توبہ کو کہتے ہیں، لیکن سینٹنس میں توبۃ سے مراد ہے توبہ کا قبول کرنا، علی اللہ اللہ تعالیٰ کے ذمے، للذین انہی لوگوں کے لیے ہے جو یعملون کرتے ہیں، سوء برا کام، بجہالۃ جہالت سے، نادانی سے، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب جلدی ہی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یتوب کے متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالی، علیہم ان پر، مراد ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ آگے ہے وَكَانَ اور ہے، اللہ تعالی، علیماً بہت جاننے والا، حکیماً خوب حکمت والا۔ تو یہ تھا اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ۔ اب ایک سیکوینس میں اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں۔ بے شک توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے ان کے لیے جو کوئی گناہ کر بیٹھے ناسمجھی میں، پھر توبہ کر لیں جلد ہی، بس یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے ان پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو اس طرح سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 17 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اب سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 18 کے ترجمے کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ وَلَيْسَتِ اور نہیں، توبۃ توبہ مراد ہے یہاں قبول ہوتی، یعنی توبہ قبول ہوتی، للذین ان لوگوں کی جو یعملون کرتے رہتے ہیں کام، سیئاتی برے، حتی یہاں تک کہ
اذا حضر جب آتی ہے احدہم ان میں سے ایک کو موت قالا تو وہ کہتا ہے انی بے شک میں نے تبت الآن توبہ کی اب وللذین اور نہ ہی ان لوگوں کی ہے جو یعنی مراد ہے اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو یموتون مرتے ہیں اس حال میں کہ وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں اولئک یہ لوگ اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذاب علیمن بہت دردناک۔ تو اب ایک سیکوینس میں اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور توبہ کا قبول کیا جانا نہیں ہے ان کے لیے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو آ جائے موت اس وقت وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ یعنی سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 18 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ تو اب ان آیات مبارکہ یعنی سورۃ النساء کی آیات مبارکہ نمبر 17 اور 18 کے ربط آیات کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ ما قبل کی آیت میں توبہ کا ذکر آیا تھا، یعنی آج کی جو زیر مطالعہ آیات ہیں ان سے پہلے جو آیت مبارکہ تھی اس میں توبہ کا ذکر آیا تھا۔ وہ کون سی آیت مبارکہ تھی؟ وہ تھی آیت مبارکہ نمبر 16، کیونکہ جو آج ہم زیر مطالعہ آیات ہیں ہماری وہ ہیں آیات نمبر 17 اور 18۔ تو اس سے پہلے جو آیت مبارکہ تھی آیت مبارکہ نمبر 16، اس کے آخر میں ارشاد ہوا تھا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے اعراض کرو، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس طرح ما قبل کی آیت مبارکہ میں توبہ کا ذکر آیا تھا۔ اب ان دو آیتوں میں یعنی آج کی جو ہماری زیر مطالعہ آیات ہیں آیات مبارکہ نمبر 17 اور 18 میں قبول توبہ، آیت مبارکہ نمبر 17 میں اس توبہ کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور آیت مبارکہ نمبر 18 میں اس توبہ کا بیان ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلے آیت مبارکہ نمبر 17 میں جو توبہ کا بیان ہے اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ ارشاد ہوا آیت مبارکہ نمبر 17 میں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ مراد ہے بے شک توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے ان کے لیے جو کوئی گناہ کر بیٹھیں ناسمجھی میں پھر توبہ کر لیں جلد ہی، بس یہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے ان پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں توبہ کی قبولیت کے لیے دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات گناہ جہالت یا نادانستہ طور پر سرزد ہوا ہو، اور دوسری بات گناہگار اپنی غلطی کے احساس پر اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً توبہ کر لے، تاخیر نہ کرے، ڈیلے نہ کرے۔ یہ دو باتیں ہیں، جہالت یا نادانستہ طور پر گناہ ہوا ہو، اور نمبر 2 احساس ہوتے ہی فوراً بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا تفسیری مضمون ہے توبہ جس کا قبول کرنا حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ تو انہی کی ہے جو جہالت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں لفظ بجہالتن کا آیا ہے،
اس سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ انجانی اور نادانی سے گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، جان بوجھ کر کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو تفسیر اس آیت مبارکہ کی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جہالت سے یہاں اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو گناہ کے گناہ ہونے کی خبر نہ ہو یا گناہ کا قصد و ارادہ نہ ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کو گناہ کے انجام بد اور اخروی عذاب سے غفلت اس گناہ پر اقدام کا سبب ہو گئی، اگرچہ گناہ کو گناہ جانتا ہو اور اس کا قصد و ارادہ بھی کیا ہو۔ دوسرے الفاظ میں جہالت کا لفظ اس جگہ حماقت و بے وقوفی کے معنی میں ہے۔ اس کی نظیر ہمیں سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا حل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا۔ اس میں بھائیوں کے لیے جاہلون کا لفظ آیا ہے، حالانکہ انہوں نے جو کام کیا وہ کسی خطا یا نسیان سے نہیں بلکہ قصد و ارادے سے جان بوجھ کر کیا تھا، مگر اس فعل کے انجام سے غفلت کے سبب ان کو جاہل کہا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس پر متفق تھے کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے خواہ بلا قصد ہو یا بالقصد، بہرحال وہ جہالت ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق جو شخص کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے جاہل ہی ہے، اگرچہ صورت میں بڑا عالم اور باخبر ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ قصداً کرے یا خطاً، دونوں حالت میں گناہ جہالت سے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ و تابعین اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص قصداً کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہو اس کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ دوسرا تفسیری مضمون ہے بندہ اپنی غلطی کے احساس پر اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً توبہ کر لے، تاخیر نہ کرے، جیسا کہ آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اس میں قبول توبہ کے لیے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ قریبی زمانے میں توبہ کر لے، توبہ کرنے میں دیر نہ کرے۔ اس میں قریب کا کیا مطلب ہے اور کتنا زمانہ قریب میں داخل ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر ایک حدیث میں خود اس طرح بیان فرمائی ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزع روح کا غرغرہ طاری نہ ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ من قریب کی تفسیر جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری عمر کا زمانہ قریب ہی میں داخل ہے۔ موت سے پہلے پہلے جو توبہ کر لی جائے قبول ہوگی، البتہ غرغرہ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں کہ موت کے قریب دو حالتیں پیش آتی ہیں، ایک تو یاس و ناامیدی کی کہ جب انسان ہر دوا و تدبیر سے عاجز ہو کر یہ سمجھ لے کہ اب موت آنے والی ہے، یہ ایک حالت ہوتی ہے، اور دوسری حالت یہ ہے اس کے بعد کی ہے کہ جب نزع روح شروع ہو جائے اور غرغرہ کا وقت آ جائے۔ تو پہلی حالت تو من قریبین کے مفہوم میں داخل ہے اور توبہ اس وقت کی قبول ہوتی ہے، مگر دوسری حالت جس میں یہ ہے کہ وہ نزع روح شروع ہو جائے اور غرغرہ طاری ہو جائے تو اس وقت کی توبہ مقبول نہیں، جبکہ فرشتے اور عالم آخرت کی چیزیں انسان کے سامنے آ جائیں، کیونکہ وہ من قریبین کے مفہوم میں داخل نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں من قریبین کا لفظ پڑھا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ انسان کی ساری عمر ہی ایک قلیل زمانہ ہے اور موت جس کو وہ بعید سمجھ رہا ہے اس کے بالکل قریب ہے۔ قریب کی یہ تفسیر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، دوسری آیت مبارکہ یعنی آیت مبارکہ نمبر 18 میں خود قرآن پاک نے بھی اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، جس میں بتلایا ہے کہ موت کے وقت کی توبہ مقبول نہیں، جسے ہم انشاءاللہ آگے اسٹڈی کریں گے۔ تو اس آیت مبارکہ یعنی آیت مبارکہ نمبر 17 کے مضمون آیات
کا یہ خلاصہ ہو گیا کہ جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، خواہ جان بوجھ کر قصد و ارادے سے کرے یا خطا و ناواقفیت کی بنا پر کرے یعنی نادانی میں کرے، وہ بہرحال جہالت ہی ہوتا ہے۔ ہر ایسے گناہ سے انسان کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، بشرطے کہ موت سے پہلے سچی توبہ کر لے۔ اپنے ذمے لے لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرما لیا ہے جس کا پورا ہونا یقینی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی فرض، واجب یا کسی کا حق لازم نہیں ہوتا۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ یعنی آیت مبارکہ نمبر 17 میں اس توبہ کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ دوسری آیت مبارکہ یعنی آیت مبارکہ نمبر 18 میں اس توبہ کا بیان ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 18 میں ارشاد ہوا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ مراد ہے اور توبہ کا قبول کیا جانا نہیں ہے ان کے لیے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو آ جائے موت، اس وقت وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس آیت مبارکہ یعنی آیت مبارکہ نمبر 18 میں بیان ہے ان کا جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس آیت مبارکہ کا تفسیری مضمون ہے نزا کی کیفیت طاری ہونے پر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نزا جب بندے کی جان نکلنے کا وقت آتا ہے بڑا سخت موقع ہوتا ہے، وہ بھی بڑا سختی کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی۔ اس وقت بندہ اس عالم سے ادھر جا رہا ہوتا ہے، عالم نزا کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، ناؤ اینڈ نیور، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں جو عمر بھر جرأت کے ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور جب موت سر پر آ پہنچتی ہے اور نزع روح کا شروع ہو جاتا ہے ٹائم، تو موت کے وقت فرشتے سامنے آ گئے، اس وقت کہنے لگے کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے فرصت عمر گوا کر توبہ کا وقت کھو دیا، اس لیے ان کی توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ جیسے سورہ یونس میں آیت مبارکہ نمبر 90 اور 91 اور 92 میں فرعون کا ذکر آتا ہے۔ فرعون غرق کیا گیا تھا، غرق ہوتا ہوا فرعون کہتا ہے اے اللہ میں تجھ پر ایمان لے آیا۔ جواب دیا گیا آنا اب ایمان لاتا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ تو اس وقت کے جب بندہ اس عالم سے اس عالم میں جا رہا ہوتا ہے، فرعون جیسا خدائی کا دعویٰ کرنے والا ظالم اور جابر بھی ایمان لا رہا ہے، اس وقت کا ایمان بھی معتبر نہیں اور اس وقت کی توبہ بھی قابل قبول نہیں۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ میں دو طرح کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید دی گئی۔ وعید ڈراوے کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 کون ہیں وہ لوگ؟ جو وہ مسلمان جنہوں نے ساری عمر گناہ کرتے گزاری اور عین موت کے وقت وہ توبہ کرے، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ساری عمر گناہ میں گزار دی اور جب موت آ رہی ہے بس وہ جان نکلنا چاہتی ہے، اس وقت وہ توبہ کرے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور نمبر 2 تو ان آیات مبارکہ یعنی سورۃ النساء کی آیات مبارکہ نمبر 17 اور 18 میں توبہ کے بارے میں بیان ہے۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کے ضمن میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ ذکر کر دی جائیں۔ تو اگلا تفسیری مضمون ہے توبہ کی تعریف اور حقیقت۔
ان دونوں آیات کے مطالعے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ توبہ کی تعریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کیا درجہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ گناہوں پر اقدام کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو، یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے یا انبیاء علیہم السلام کی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں پر اقدام کرے اور پھر ان پر اصرار جاری رہے، کبھی ان پر ندامت اور ان کے ترک کا خیال نہ آئے، یہ درجہ شیاطین کا ہے۔ اور تیسرا مقام بنی آدم کا ہے کہ گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر ندامت ہو اور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ خالص شیاطین کا کام ہے، اس لیے باجماع امت توبہ فرض ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، یعنی ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، سچی توبہ، تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان دیکھیے کہ انسان ساری عمر اسی کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو صرف یہی نہیں کہ اس کے قصور معاف کر دیا جائے، بلکہ اس کو اپنے محبوب بندوں میں داخل کر کے جنت کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ توبہ سچی اور توبۃ النصوح ہو۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سچی توبہ کی شرائط بھی بیان کر دی جائیں، تو آخری تفصیلی مضمون ہے سچی توبہ کی شرائط۔ تو سچی توبہ کی پہلی شرط ہے اپنے گناہ پر ندامت اور شرمساری۔ حدیث میں ارشاد ہے، انما التوبۃ الندم، یعنی توبہ نام ہی ندامت کا ہے۔ دوسری شرط ہے توبہ کا یہ ہے، دوسرا رکن توبہ کا یہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کو بھی اس سے باز رہنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ تلافی مآفات کی فکر کرے، یعنی جو گناہ سرزد ہو چکا ہے اس کا جتنا تدارک اس کے قبضے میں ہے اس کو پورا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کی تلافی کر لی جائے، کسی کا حق غصب کیا ہے تو ادا کرے یا معافی مانگے، نمازیں جان بوجھ کے چھوڑی تھی قضا کرے۔ اکثر علماء یہی فرماتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی پچھلے 5 سال 10 سال سے تو ادا کرے، اور بندوں کا حق مارا ہے تو ادا کریں، مال ہڑپ کیا تھا تو لوٹائیں، چوری کی تھی تو لوٹائیں، رشوت خوری کر کے مال بنایا تھا واپس کریں، اور اگر حق تلفی کی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، بیوی کے ساتھ ظلم کیا ہے، بیوی نے شوہر کے ساتھ ظلم کیا ہے، معافی مانگیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہیں، تو ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنی ہوگی۔ تو کتنی شرائط آئی ہیں؟ 3 شرائط آئی ہیں۔ نمبر 1، اپنے گناہ پر ندامت و شرمساری ہو۔ نمبر 2، گناہ کو بالفعل ترک کر دیا جائے اور آئندہ کو بھی اس سے باز رہنے کا پختہ ارادہ و عزم کرے۔ نمبر 3، جو گناہ کیا ہے اس کی تلافی کر لی جائے، کسی کا حق غصب کیا ہے تو ادا کرے یا معافی مانگے۔ یہ ہے سچی اور پکی توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے یہ توبہ قبول کرنا، اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ اس توبہ کو قبول کرنا، جو نادانی میں کر بیٹھا اور فوراً پلٹ آئے، واقعتاً پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ توبہ کر لیں گے تو پھر گناہ ہو جائے گا، تو یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا کہ کوئی کہے کہ میں دوائی کیوں نہیں لے رہا، حالانکہ بخار ہے، کہ اس کو تو پھر دوبارہ بخار ہو جائے گا، تو اس کو کہا جائے گا کہ آج تو تم دوا لے لو، اگر آئندہ پھر بخار آ جائے تو پھر دوائی دوبارہ لے لینا، آج تو توبہ کر لو، اگر گناہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا، دوبارہ توبہ کرنا، مگر آج تو توبہ کر لینی چاہیے۔ اور اگر پھر بتقاضائے بشریت کبھی اس سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کی تجدید کرے، بارگاہ غفور کریم سے ہر دفعہ توبہ قبول کرنے کی امید رکھے۔ ایک بات اور ہے کہ ایک بندہ گناہوں سے توبہ کر چکا ہے اور کوئی دوسرا اس کو اس کے پچھلے گناہ یاد دلائے
تو وہ گناہ جس پر ایک بندہ توبہ کر چکا اس پر یاد دہانی کرا کر اس کو آڑ دلانا۔ سنیے گا توجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی شخص کو اس کے اس گناہ پر آڑ دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اس آڑ دلانے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی گناہ میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بری حرکت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھیں توبہ کے ضمن میں چند اور باتیں۔ اس طرح اس آیات مبارکہ کے تفسیری مضامین مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں برے اعمال، برے اخلاق، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے اپنی پناہ میں رکھ، اور ہمیں نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔